السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر کچھ دیر کے لیے آپ کا دماغ بالکل سن ہو جائے گا اور آپ کانپ اٹھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ کہ لوگ کھلے عام بے حیائی کریں گے اور ناجائز رشتے بنائیں گے، جو کہ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زنا اور بدکاری کی ایسی گندی اور عجیب شکلیں سامنے آئیں گی جن کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ جو شرمناک رشتہ چل رہا ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی ایسی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جب ان کی سچائی کھلتی ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا واقعی کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بالکل اسی طرح کا ایک 100% سچا اور دکھ بھرا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک میاں بیوی کا واقعہ ہے جو اپنا یہ مشکل مسئلہ لے کر ایک بڑے عالم دین کے پاس گئے تھے۔ اس واقعے میں کچھ بہت ہی افسوسناک اور تاریک پہلو ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دراصل ایک 20 سالہ بچی کی دردناک کہانی ہے۔ نکاح کے وقت اس لڑکی کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان تھی اور جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا وہ اندازاً 30 یا 35 سال کا تھا۔ شادی ہو گئی اور زندگی اپنے روٹین کے مطابق چلنے لگی۔ اس دوران ان کے 1 یا 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ شادی کے تقریباً 5-6 سال بعد ایک ایسا خوفناک راز کھلا جس نے اس نیک اور دیندار عورت کی دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی۔ یہ عورت بہت نیک، پرہیزگار اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھنے والی تھی۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد ایک دن انہیں اپنے گھر پر ایک خط ملا۔ اس خط کی تحریر اتنی گندی اور خطرناک تھی کہ اس پاک دامن عورت نے خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس خط میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کے تمہاری سگی ماں کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات ہیں۔ خط میں اس گندے کام کی لمبی اور شرمناک تفصیلات بھی لکھی تھی۔ یہ پڑھ کر کچھ دیر کے لیے تو اس عورت کے ہوش اڑ گئے اور زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی، لیکن اس خط میں لکھی کچھ تفصیلات پڑھ کر اسے ماضی کی وہ پرانی باتیں اور حرکتیں یاد آنے لگی جنہیں وہ اپنے شوہر پر اندھے بھروسے کی وجہ سے ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہم کسی پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ شک والی باتوں کو بھی دل سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب سچائی سامنے آتی ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر دھوکے میں تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ حرام تعلق کوئی 1 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ تمہاری شادی سے بھی پہلے سے تمہارے شوہر کے تمہاری ماں کے ساتھ
ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس عورت نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا اور خاموشی سے اس صحیح وقت کی تلاش میں رہنے لگی جب سارا سچ سامنے آ جائے۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس نے اپنے شوہر کو اپنی ہی سگی والدہ کے ساتھ انتہائی گندی حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب راز کھل گیا تو ماں نے بھی رو رو کر معافیا مانگنی شروع کر دی اور شوہر نے بھی پاؤں پکڑ لیے۔ عورت چونکہ قدرتی طور پر نرم دل ہوتی ہے، وہ ان کی جھوٹی شرمندگی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر پگھل گئی، اور اس وقت یہ بھی غور نہیں کیا کہ اس گندے کام کے بعد شریعت کے لحاظ سے ان کے نکاح کی کیا حیثیت رہ گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے شوہر اور اپنی ماں کو اسی گناہ کو دوبارہ کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ جب 2-3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ سختی کی اور اس خط کے بارے میں بھی بتا دیا۔ دراصل وہ خط اس شخص کے کسی قریبی دوست نے بھیجا تھا جسے ان کے اس کالے کرتوت کا پہلے سے علم تھا۔ کسی بات پر ان دوستوں کی لڑائی ہوئی تو اس نے غصے اور بدلے کی آگ میں آ کر یہ ساری سچائی ایک کاغذ پر لکھ کر ڈاک کے ذریعے اس کی بیوی کو بھیج دی۔ جب سارے پردے ہٹ گئے اور شوہر نے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لیا تو اس دیندار عورت نے فوراً بڑے علماء کرام سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر کے میری سگی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے ہیں، مگر اب ان دونوں نے سچی توبہ کر لی ہے، تو کیا ہمارا نکاح باقی ہے؟ ذرا سوچیں، ایک ماں اپنے ہی سگے داماد کے ساتھ یہ گھٹیا ترین کام کر رہی ہو، اس کا خیال ہی دل کو چیر دیتا ہے۔ ٹی وی ڈراموں اور سیریلز میں تو آج کل یہ ایسی بیہودہ کہانیاں عام ہیں، مگر ایک مسلمان معاشرے میں ایسا سن کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ابھی ذرا رکیے، آگے کی باتیں آپ کا دماغ مزید سن کر دیں گی۔ اس عورت نے مختلف مقامی مفتیوں اور علماء دین کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر کئی لوگوں نے مسئلہ سمجھانے اور شرعی راستہ بتانے کے بجائے اس کے شوہر کو خوب برا بھلا کہا اور انہیں اپنے پاس سے بھگا دیا۔ کئی جگہوں پر اس بیچاری نے گالیاں اور طعنے برداشت کیے، مگر اسے اصل شرعی حل نہ مل سکا۔ آخر کار اس عورت نے ایک مشہور عالم دین کو ای میل کے ذریعے اپنا مسئلہ بھیجا۔ چونکہ ان کے پاس روزانہ بہت ساری میلز آتی ہیں، اس لیے فوراً جواب نہ مل سکا۔ جواب نہ ملنے پر اپنی آخرت کی فکر میں پریشان اس عورت نے تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ ٹکٹ کروا کر سیدھا ان عالم دین کے پاس پہنچ گئی۔ اس عورت نے کچھ علماء کرام کی تقریروں میں سن رکھا تھا کہ اگر ساس اور داماد کے درمیان کوئی ناجائز تعلق بن جائے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت شخص اپنی ساس کے ساتھ منہ کالا کر لے تو بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
کوئی حیلہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا، تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کو یہی مشکل مسئلہ بڑے عالم سے کلیئر کرنا تھا، کیونکہ اسے آخرت کا ڈر کھائے جا رہا تھا۔ وہ شوہر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ شرعی طریقے پر اب یہ رشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جب وہ میاں بیوی ان عالم دین کے سامنے بیٹھے تو شوہر نے اپنی ساری گندی کہانی سنائی، لیکن سب سے خطرناک اور ڈرانے والا اعتراف جو اس شخص نے اکیلے میں عالم دین کے سامنے کیا وہ یہ تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، توبہ بھی کر رہا ہوں، عمرے پر جا کر اللہ سے رو رو کر معافی بھی مانگوں گا۔ دراصل جب یہ لڑکی بالکل چھوٹی سی بچی تھی، اس وقت سے ہی میرے اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب یہ لڑکی جوان ہو گئی اور ہمارا آپس میں ملنا جلنا مشکل ہو گیا تو اس کی ماں نے ہی مجھے یہ گندا مشورہ دیا کہ تم میری اس بیٹی سے نکاح کر لو، بیٹی سے شادی ہو جائے گی تو ہمارا ملنا جلنا اور یہ تعلق بنائے رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ گویا اس معصوم لڑکی سے شادی صرف اس کی ماں سے ملنے کا ایک گندا بہانہ اور سرٹیفکیٹ تھا۔ اب وہ شخص عالم دین سے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، کیا میری بیوی اب بھی مجھ پر حرام ہے؟ عالم دین اس خوفناک بات پر کچھ دیر کے لیے بالکل چپ اور حیران رہ گئے۔ اس کے بعد عورت کو بلایا گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنی آخرت کی بربادی سے ڈر لگتا ہے، میں کسی حرام رشتے میں بندھ کر اپنی ہمیشہ کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی، مجھے بس صاف صاف شرعی مسئلہ بتا دیں۔ عالم دین نے پوری تحقیق اور شریعت کی روشنی میں انہیں صاف جواب دیا کہ شریعت کا پکا فیصلہ یہی ہے کہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔ جب کسی بدبخت شوہر کا اپنی ساس کے ساتھ ایسا گندا تعلق بن جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس رشتے کو دوبارہ حلال کرنے کا دنیا میں کوئی طریقہ نہیں بچا۔ اس پر وہ شوہر گڑ گڑانے لگا کہ میں 2 عمرے کر لوں، ساس کے ساتھ جا کر توبہ کر لوں۔ تو عالم دین نے صاف الفاظ میں فرمایا، دیکھو سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ تو معاف فرما دے گا، مگر جو رشتہ حرام ہو چکا ہے وہ اب عمروں سے حلال نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا قانون بدلا نہیں جا سکتا، چونکہ نکاح سے پہلے ہی ساس سے تعلق تھا، اس لیے شریعت کی نظر میں یہ نکاح تو شروع سے ہوا ہی نہیں تھا۔ تم دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ اس بیچاری عورت کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ اسے سمجھایا گیا کہ معاشرہ کیا کہے گا، اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی آخرت بچاؤ۔ اس کے بعد ان بیچاروں کا کیا انجام ہوا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ مگر محترم بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے نے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل ہمارے نام کے مسلمان معاشرے میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم موت اور اندھیری قبر کو بالکل بھول چکے ہیں۔ یہ دکھ بھرا واقعہ سنانے کا واحد مقصد صرف یہ ہے
کہ خدا را گناہوں سے بچو، کوئی ایسا گندا کام ہرگز نہ کرو جس سے دنیا میں بھی بے عزتی ہو اور آخرت بھی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے۔ اگر کوئی اس دلدل میں گر چکا ہے تو فوراً سچی توبہ کرے اور یاد رکھے کہ ساس کے ساتھ ناجائز تعلق بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیک عورت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو اور ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔